ہماری خیریت بہت اچھی ہے، تم اپنی سناؤ۔ بہن اپنی کیا سناؤ، گھر میں رہتے ہوئے بھی ٹھیک ہی کہنا پڑتا ہے، یوں سمجھ لیجیے اوپر شیروانی اندر پریشانی کی کہاوت جیسی ہے مجھ پر۔ نہیں نہیں بہن، ایسا نہ کہو، یہ دنیا ہے، یہاں کی پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے دنیا والی ویسے یہاں کی پریشانی آنی جانی، البتہ صلاۃ الحاجہ نماز ادا کر کے اللہ سے مدد چاہو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں ہاں ضرور، 5 وقت نمازوں کے ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجہ نماز کی بھی پابندی کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمارے جائز مقاصد کو قبول فرمائے، شاید خدا ان کے بہانے پریشانیوں سے نجات دے۔ بے شک نماز کے ذریعے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، پر نمازوں کے بعد نوکری کا بھی اہتمام کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مان کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو انسان اللہ کے حکموں کو توڑ کر رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل کر چاہے وہ کامیاب ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ کیا سمجھوں، سمجھاؤ تو صحیح۔ کیا سمجھوں گی؟ میں نماز کی بات کرتی ہوں اور تم ادھر ادھر کی بات کرتی ہو۔ ضرور سمجھوں گی، آپ سمجھائیں تو صحیح۔ سنو، جب ہمارے تمہارے اور پوری دنیا کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی تکلیف پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ ضرور ضرور، جب دونوں جہاں کے سردار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نے مشورہ دیا کہ صلاۃ الحاجہ نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کو بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور سنو، ہر وقت نمازوں کی پابندی تو لازمی اور ضروری ہے، اگر تم نے ان نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو بڑے بڑے نقصانات سامنے آئیں گے اور آخرت کی پریشانی الگ رہے گی۔ بہن 5 وقت نمازیں پڑھتی تو ہوں، لیکن ٹینشن کی وجہ سے کئی وقت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ کیا ٹینشن؟ ارے گھریلو کام ٹینشن ہی تو ہے، پانی بھرنا، برتن ملنا، کپڑے صاف کرنا، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، دنیا بھر کا کام ہے۔ بہن تمہیں اپنے اخلاق کے واقعات اور قصے معلوم نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجائے محترمہ حضرت حسین کی امی جان بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، اپنے سارے گھریلو کام کرتی تھی، پھر بھی ایک وقت کی نماز کراتی ہو ایسا ہرگز نہیں۔ اس لیے سارے ٹینشن کے ہوتے ہوئے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ سارے ٹینشن کا حل اور ساری پریشانیوں کا علاج نماز میں ہے۔ نہیں بہن، ایسا ہرگز نہیں کروں گی، نماز تو ہر حال میں پڑھوں گی، خدا کو منہ دکھانا ہے نا۔ سنو اور سمجھو، ابھی تم نے کہا کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کروں گی، اب صحیح بتاؤ کہ نماز پڑھو گی؟ اچھا تو بتاؤ، نماز اپنے گھر میں پڑھو گی یا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو گی؟ ارے یہ کیا بات، بڑی سی بڑی پرہیزگار اور عبادت گزار عورتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہوں، تو پھر میں کیوں جاؤں؟ اس طرح تو زبردست فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ میری بھولی بھائی بہن، ذرا اپنی باتوں پر غور تو کرو۔ نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے عورتیں مسجد میں جائیں گی تو فتنہ کھڑا ہوگا، جس کی وجہ سے شریعت نے عورتوں کو مسجد میں جانا بند کر دیا۔ ہاں ضرور ہوگا، اس سے تو زبردست فتنہ کھڑا ہو جائے گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میری بہت بڑی بہن عورتوں یعنی ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہ کر ان کے لیے مثال دعا کرنا چاہیے، درود شریف اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس طرح
سے یا اللہ میری دعا کو بلا انبیاء اور بلا اولیاء کے وسیلے سے قبول کر. بالکل آپ کی ساری باتیں اب میں آپ کی دعوت پر عمل کروں گی. اللہ تمہیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا بہن اب اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے اچھے انداز میں تقریر فرمائی ان بچوں نے. ان کے تقریروں سے ہم سب